السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت۔ معزز سامعین، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بہت ہی زیادہ پسندیدہ عبادت حج کو فرض کیا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اور یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کے 10 دنوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن 10 دنوں میں قسم کھائی ہے اس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں۔ اس میں جو 10 دن اور 10 رات ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے وہ اس طرح ہے۔ اس کی فضیلت کے یہ 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور جو راتوں کا ذکر آیا ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دن ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح ایک انسان آخری راتوں میں رمضان کے کمر کس لیتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جب آخری 10 راتیں آتی تو شد المعذر اپنی کمر کو اتنا کس لیتے تھے کہ عبادتوں کی کوئی انتہا نہ ہوتی تھی۔ تو اسی طرح جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اس میں بھی عبادتوں کا اسی طرح سے اہتمام کرنا ہے، جیسے کہ رمضان کے 10 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ بہت سارے لوگ علم نہ ہونے کی بنا پر صرف ذی الحجہ کے 9 جو تاریخ ہے اس کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم صنف کو دیکھتے ہیں، سیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان 9 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا جو اہتمام کیا جاتا، ان میں عبادت سے مراد تمام نفل عبادتیں جمع کر لی جاتی تھی، جیسے کہ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا نمازوں میں، اسی طرح کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا دن کے اوقاف میں، اسی طرح سے زیادہ ذکر اور اذکار، صدقات اللہ کی رضا کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ، اور غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا، یعنی نیکی کے جتنے اقسام ہوتے ہیں وہ تمام عبادت کو سلف اس میں جمع کر لیتے تھے۔ اور روزہ سب سے افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ جب انسان روزے میں ہوتا ہے تو اس کے دل کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور پھر نیکیوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ 10 دنوں میں جو 9 دن ہیں اس میں ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں ذکر و اذکار، صدقہ، خیرات، نفل تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سلف سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس طرح رمضان میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان 10 دنوں میں بھی قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اور اس کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ تلاوت القرآن مجید بھی ایک افضل ترین عبادت ہے۔ کوشش یہی کی جائے کہ ان 10 دنوں میں انسان جو ہے اعمال الصالحہ کی کثرت کرے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، اعمال الصالحہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ اعمال الصالحات بہت زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا یہ 10 دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، انسان کی وہ اعمال، عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مجاہد کے جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے، الا یہ کہ کوئی انسان اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نکلے اور جہاد پر جائے اور اپنا جان اور مال لٹا کر واپس نہ آئے، یعنی جو انسان شہید ہو جائے اور اس کا اعمال تو بہت ہی زیادہ افضل ہے، لیکن 10 دنوں کی عبادت ایسی ہے گویا کہ انسان جو ہے اعمال کی چوٹی پر پہنچا ہوا ہے۔
کوشش یہی کی جائے کہ ہم ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، ایک چارٹ بنا لیں جس میں نیک اعمال کو سارے لسٹ کر لیں کہ یہ اعمال ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں۔ اذکار کی پابندی ہے، سنن موقدہ کی پابندی ہے، صدقہ خیرات ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت القرآن المجید ہے، روزے کا اہتمام ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی رضا کے خاطر غریب اور نادار لوگوں کا حال پوچھنا اور ان کا خیال رکھنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں خاص عبادت کا اہتمام کرے اور اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کرنے کا اہتمام کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔